جب بندہ رب کا مہمان ہوگا تو میرا مولا اس کی ہر تمنا کو کس طرح سے پوری فرمائے گا. تو متقین اگر دنیا میں ہمیں اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں تو قیامت میں ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہم رب کے مہمان بن کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر مجرم ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ڈوبے ہوئے گناہوں کے اندر، تو کیا ہوگا؟ تو اب قرآن کہتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرمین کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. وہ لوگ جو گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، بد کرداری میں زندگی گزارتے ہیں، انہیں قیامت میں اللہ کی طرف جب لے جایا جائے گا تو کس حال میں لے جایا جائے گا؟ ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، پیروں میں زنجیر ہوگی، اور فرشتے گھسیٹ کر ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو ہمیں کس طرح کی زندگی گزار کر اپنی موت کی وادیوں سے گزرنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جائیں تو اس طریقے سے جائیں کہ رب میزبان ہو اور ہم مہمان. یا کوئی یہ کیا چاہے گا کہ مجرم بن کر کے مرے؟ نہیں. تو آج ہی اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر. ایک اور مقام پر بعث بعد الموت کا تذکرہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا سورہ عادیات کے اندر. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتے جو قبر کے اندر ہیں؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، قبر سے اٹھائے جائیں گے، کیا وہ نہیں جانتے؟ اور قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ کھول کر کے رکھ دیا جائے گا ان کے سامنے. پتا چلا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظاہر میں ہم نمازی ہوں، ظاہر میں حاجی ہوں، ظاہر میں سخی ہوں، ظاہر میں نیک ہوں، لیکن اندر سے دل اگر کالا ہے تو کوئی اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، پروردگار قبر سے جب نکالے گا تو دل کو کھول کر دل کی حالت تمہارے سامنے رکھ دے گا تیرے دل میں کیا تھا. اسی لیے حدیث شریف میں ہے بندہ قبر سے نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے، نیتوں کے مطابق، جیسی نیت ہوگی ویسا اٹھایا جائے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے. 60-70-100 سال جی کر کے آدمی چلا جاتا ہے. قبر کی زندگی نہیں معلوم کتنی ہے. اور یہ نہ سمجھنا کہ قبر سے اٹھائے نہیں جائیں گے، بالکل یقینی ہے اٹھایا جانا. اور اٹھائے جانے کے بعد جو کیفیت ہوگی وہ بڑی سخت ترین کیفیت ہوگی. اللہ والے صغیرہ گناہوں سے بھی کیوں بچتے تھے؟ مجھے یاد آتا ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے علیہ جو ہے وہ تقریر فرما رہے تھے، اور دوران خطاب کیا ایک نشست تھی، نشست میں بات چل رہی تھی اور صحابہ کی فضیلت بیان کی جا رہی تھی. تو ایک نوجوان بیٹھا تھا اور اس نے صحابہ کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے کہا، حضور، خواجہ صاحب سے اس نے کہا، حضور وہ لوگ کتنے اچھے تھے، انہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا، بہت خوش نصیب تھے، وہ صبح اٹھتے حضور کو دیکھتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے اور زندگی گزارتے تھے، ہمیں یہ سعادت کہاں نصیب ہوئی. اب خواجہ صاحب جلال میں آئے، جلال ان دا سینس رنگ میں اپنے آ گئے، اور فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا وقت بھی حضور کے ساتھ گزرے؟ اب لوگ حیران ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرماتے ہوئے زمانہ گزر چکا، حضور کے ساتھ وقت کیسے گزرے گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم کو بھی حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے؟ تو وہ جانتے تھے کہ کہنے والا آدمی آرڈینری نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے، اس لیے فوراً کہا، ہاں حضور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت بھی سرکار کے ساتھ گزرے. فرمایا، سن لو، جو دن بھی تمہارا صغیرہ گناہوں سے بچنے میں گزر جائے، سمجھ لو کہ وہ دن تمہارا حضور کے ساتھ گزر جائے، حضور کے ساتھ گزر جائے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت گناہوں کے دلدل میں آج کا مسلمان پھنس چکا، ڈوب چکا، لٹ چکا، برباد ہو چکا، تباہ ہو چکا. سب کی ماننے کو تیار ہے سوائے خدا اور اس کے رسول کی، سب کی سنتا ہے. جو قانون حکومت دے دے مانو. میں نہیں کہتا کہ آپ حکومت کا قانون نہ مانیے، توڑیے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن
لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جس نے زندگی دی ہے تو تمہیں روٹی دیتے ہیں، نوکری دیتے ہیں، زندگی تو اللہ نے دی، اس کی بھی تو مان لو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو مان لو۔ تو جب یہ عقیدہ ہمارا کمزور ہوا بعد الموت کا، تو ہماری پوزیشن خراب ہو گئی، اور ہم اپنی زندگی کو گناہوں کے دلدل کے اندر ڈھکیل چکے، اور آج نہ ہماری راتیں پاکیزہ رہ گئی، نہ دن پاکیزہ رہ گیا، نہ خیال پاکیزہ رہ گیا، نہ دل پاکیزہ رہ گیا، کچھ بھی نہیں، ارمان بھی برے، خیالات بھی برے، وجود بھی برا، پورے کے پورا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، چھوڑے نہیں جائیں گے، قبر سے ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ یقین رکھیں، اور ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، پوچھا جائے گا کس کام میں تم نے زندگی گزاری، میرے بندے بتاؤ، آنکھ دی تھی، کیا دیکھا تم نے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ، دل، سب سے مولا پوچھے گا، اب بتاؤ کیا کیا تم؟ جو آنکھ گناہ میں سپورٹ کر رہی ہے نا، وہی آنکھ قیامت کے خلاف گواہی دے گی، مولا اس نے اس سے یہ کیا۔ بلکہ یہاں تک کہ قرآن مقدس میں یہ جو اسکین ہے نا، جوان چلتے چلتے لڑکی سے اپنے بدن کو ٹچ کر کے جو ہے وہ گناہ کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کوئی تھوڑی دیکھ رہا ہے، قیامت میں اللہ سب چمڑی سے کہے گا بول، چمڑی بولے گی، تو جس بدن کی یہ چمڑی ہوگی وہ بدن اس سے کہے گا یہ کیا ہو گیا کہ تو آج بول رہی ہے؟ آج چمڑی نہیں بول رہی نا، آج چمڑی نہیں بول رہی، زبان بول رہی ہے نا۔ چمڑی جب بولنے لگے گی لما شہدتم علینا، تو چمڑی والا بندہ اس چمڑی سے کہے گا تو ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہے؟ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہ تو ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہے چمڑی؟ تو جانتے ہو چمڑی کو ہم نے گناہ کے لیے یوز کیا نا، اور گناہ ہم نے حاصل کیا، تو یہ چمڑی جواب دے گی انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم عطا فرمایا ہے، کیا جواب دو گے؟ اس لیے اللہ سے ڈرو، زندگی کتنی ہے نہیں معلوم۔ آج اگر دبئی کی سرزمین پر ہم مرحوم مغفور قاری ریاض الدین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں خرچ کر دیا، تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب کرتے تھے تو لوگ تلاوت میں مست ہو جاتے تھے، جب نعت پڑھتے تھے تو لوگ دیوانے ہو جاتے تھے، لیکن صرف زبان کے دھنی نہیں تھے، وہ کردار کے بھی اچھے تھے، ان کا دل بھی صاف تھا، اخلاق کے بھی اچھے تھے، کردار کے بھی اچھے تھے، کبھی کوئی تکبر دور تک ان کے قریب نہیں پھٹکا، عاجزی میں زندگی گزارنا، یہ ساری چیزیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، کچھ رہے یا نہ رہے، مرنے کے بعد تمہیں یہی سب چیزیں کام آئیں گی جن چیزوں کو تم آسانی سے چھوڑ رہے ہو، اور دوستوں کے لیے گناہ کرتے ہو، دوست چھوڑ دیں گے، نیکیاں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں، اس لیے ان نیکیوں کو اپناؤ، یہ نیکیاں قبر کے اندر بھی کام آئیں گی۔ اگر ہاتھ سے آپ نے نیکی کی ہے نا، تو ہاتھ کی طرف سے عذاب کا فرشتہ آئے گا تو نیکی کھڑی رہ جائے گی، خبردار اس کے قریب مت جانا، اس نے ہاتھ سے نیکی کیا تھا، آڑ بن جائے گی۔ اب پتہ نہیں یہ ہاتھ، آنکھ، پیر، زبان، دل کتنے گناہ کر چکے ہیں، اور کتنے گناہوں سے لت پت ہیں، یہ ہم جانتے ہیں اور ہماری عادتیں جانتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ رب ہمارا حساب لے، ہمیں خود کو اپنا حساب لینا چاہیے، اور یاد رکھیں، بہت اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ہر مرنے والے کو کاندھے پر اٹھا کر لوگ قبر کے حوالے کر کے چلے آتے ہیں، کسی کو کوئی یاد رہتا ہے، کسی کو کوئی بھول جاتا ہے، لیکن اگر جانے والا اپنے ساتھ نیکیاں لے کر کے گیا تو یہ نیکیاں قبر میں اس کا دل بہلاتی ہیں، اسے سکون عطا کرتی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھوں کی دوستی اختیار کرو، اچھوں کے ساتھ رہا کرو، اچھوں کی محبت میں رہا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اچھے کام کیا کرو، اور یہ یقین رکھو کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے۔ آج چھپ کر گناہ چاہے کتنے کر لو، جب دل میں برا خیال ہو تو قرآن کہتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سارے دل کی باتوں کو کھول دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، باقی کیا چیز باقی رہے گی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج جو کچھ بھی ہم یہاں اللہ کا ذکر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیے ہیں، ان ساری چیزوں کا فائدہ اور ثواب جو ہے وہ جن مرحومین کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے ان کو ضرور پہنچے گا، اس کا ثواب اور اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ غالباً حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے،
آپ صاحب کشف تھے، جنت المالا تشریف لے جاتے. امام احمد ابن حنبل کا واقعہ غالباً. تو جب آپ کسی قبر کے پاس بیٹھتے نا تو قبر والے کے پورے حالات ان کے اوپر عیاں ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر. آپ ایک قبر کے پاس بیٹھے، ایک قبرستان تشریف، جنت المالا تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں جتنے مومنین ہیں نا سب کی قبریں انوار سے چمک رہی ہیں، ان کی قبروں میں نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. اور سب قبر والوں کے چہرے بالکل خوشی سے جو ہے ٹم یعنی تل ملا رہے ہیں، ایک دم بالکل خوشی سے ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ایک دم بالکل عجیب ان کی کیفیت ہے. لیکن ایک قبر ایسی تھی جو قبر والے کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا اور قبر میں بھی تھوڑا سا اندھیرے جیسا مسئلہ تھا. بس انہوں نے فوراً قبر والے سے پوچھا کیا بات ہے، میں تیری قبر میں رونق نہیں دیکھ رہا ہوں اور تیرے چہرے پر رونق نہیں دیکھ رہا ہوں. اب اس شخص نے جو جواب دیا سنیے. وہ کہتا ہے حضور میں تقریباً 50 سال کی عمر کراس کر چکا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا. قدرت نے مجھے بے پناہ دولت عطا فرمائی، مکے کے اندر میں رہتا ہوں، کوئی دولت میں میرے پاس کمی نہیں. بیٹا جوان ہونے تک میں بوڑھا ہو گیا اور بیٹے کے لیے میں نے بہت ساری دولت چھوڑی، اور جیسے بیٹا جوان ہوا 15-16 سال کا ہوا میری موت ہو گئی اور میں آج قبر کے اندر موجود ہوں. دولت کی کثرت کی بنیاد پر میرے بیٹے کو سنگت اچھی نہیں ملی اور میرا بیٹا ان دوستوں کے ساتھ، اور دوست لوگ اس کے پیسے کی وجہ سے اس کے ساتھ لگ گئے، اور پھر میرا بیٹا اب مجھے بھی بھول چکا ہے اور نیکیوں کو بھی بھول چکا ہے، مکے میں رہ کر جلدی سے طواف کعبہ کے لیے بھی نہیں آتا. بس انہوں نے سنا اور فرمایا تیرا پتہ کیا ہے، تیرے بیٹا کہاں رہتا ہے، پتہ بتایا. گئے وہاں سے، دیکھا تو بیٹا بالکل ایک دم مست موجود ہے. سلام کیا انہوں نے اور فرمایا کہ کیا حال ہے، کہا بہت اچھا ہے، مالک کا بہت کرم. کہا اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی ساری دولت. کہا میرے ابا کا اللہ بھلا کرے، چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلے گئے، میری محنت کا کچھ نہیں، میرے باپ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. تجھے معلوم بھی ہے، وہ بزرگ فرمایا تجھے معلوم بھی ہے کہ تیرے باپ کی قبر میں کیا پوزیشن ہے. کہا نہیں. کہا میں نے دیکھا ہے تیرے باپ کی قبر میں اندھیرا ہے، سب قبر والوں کو تحفہ پہنچ رہا ہے لیکن تیرے باپ کی قبر میں کوئی تحفہ نہیں جا رہا، تیرے باپ کا چہرہ اترا ہوا ہے. بس اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا حضور ایسا کیوں؟ تو کہا ہر مرنے والے کے رشتہ دار مرنے والے کے لیے کچھ نہ کچھ بھیج رہے ہیں، لیکن تو ایسی اولاد ہے کہ تیرے باپ کے پیسے سے عیش موج کر رہا ہے، کبھی کوئی نیکی کی طرف تیرا قدم نہیں بڑھا اور نہ تیرے باپ کو تو نے یاد رکھا. بس وہ رونے لگا اور رو کر کے فوراً بولتا ہے میں ابھی حاضر ہوا، گیا غسل کیا، وضو کیا. کہا میں جا رہا ہوں طواف کعبہ کے لیے. گیا طواف کعبہ کیا، تلاوت شروع کی، باپ کے لیے دعائیں کیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت امام مالک یا امام احمد بن حنبل جو بھی بزرگ تھے وہ گئے اس شخص کی قبر پر، دیکھا تو اس کی قبر نور سے بھری. اور پھر اس نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے میرے بیٹے کو سیدھا راستہ دکھا دیا. تو ہم دولت میں اتنا ڈوب جاتے، بیٹے کے لیے بنگلہ ہو، بیٹے کے لیے گاڑی ہو، بیٹے کے لیے بینک بیلنس ہو، سب کچھ ہم سوچتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا بیٹا دین کے راستے پر بھی چلے تاکہ اس کی نیکیوں کا فائدہ بھی ہمیں قبر میں پہنچے؟ ہم یہ نہیں سوچتے. کیوں؟ اس لیے کہ خود ہی نہیں چلتے تو بیٹے کے بارے میں کیا سوچیں. تو میری گزارش ہے زندگی بدلو. پہلے ایسا تھا کہ گناہوں کی دنیا جو ہے وہ مغربی ممالک اور یورپین کنٹریز کو کہا جاتا تھا کہ وہ گناہوں کی دنیا ہے، اور یہاں اب دبئی میں تو گناہ کتنے ہوتے اور کیا ہوتے ہیں میں نہیں جانتا، اور میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، آپ سب مجھ سے زیادہ واقف ہیں. بچو اور یہ عقیدہ رکھو کہ قبر سے اٹھائے جائیں گے اور ایک ایک عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے. وہ پوچھے گا اور اس کا پوچھنے کا معاملہ سامنے رکھو اور اس کے بعد اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اس طریقے سے زندگی گزرے گی، اس کے تصور کے ساتھ، اس کے ڈر سے، دنیا بھی بہتر ہوگی، قبر بھی بہتر ہوگی اور محشر بھی انشاءاللہ العظیم ہمارے لیے بہتر ہو جائے گی. تو آج ہم اور آپ قاری ریاض الدین صاحب کی ایصال ثواب اور نواز بھائی کے والد اور ان کے ماموں کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل میں حاضر ہیں. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تینوں کی مغفرت فرمائے، بلکہ سارے مومنوں کی مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے اور ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے اور ہمیں اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جائیں گے
اور ہمارے کیے کا حساب ہمیں اپنے رب کے حضور دینا ہے۔ اللہ ایسے کام کی توفیق عطا فرمائے کہ جب مولا ان کاموں کو دیکھے تو خوش ہو کر بغیر سوال ہی کہ ہمیں جنت